अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान डेली न्यूज़ में खुशामदीद। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, नवाज शरीफ ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। लंदन डेली पाकिस्तान ऑनलाइन साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद ऐलान किया है कि ऐसे ओछे हटकंडों से हम झुका नहीं करते। मार्केटिंग ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके इस कठपुतली निज़ाम ने APC की करारदाद की तौहीन की है। शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हों या बाहर, APC में किए गए तमाम फैसलों पर रद्द-अमल होगा। नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडे से हम डरा करते हैं। वाज़ेह रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नैब ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मीडिया पर क्या बहस होनी चाहिए, फवाद चौधरी ने मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद डेली पाकिस्तान ऑनलाइन वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि मीडिया में गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ पर मुकदमा क्या है। अपने एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा है कि मीडिया में गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ पर मुकदमा क्या है, शहादतें क्या हैं और क्या इन शहादतों की मौजूदगी में गिरफ्तारी जायज़ है या नहीं। उन्होंने कहा कि नून लीग का सिर्फ ये बयाना कि नैब भी बुरा है, फ़ौज भी बुरी है, अदलिया का भी कोई हाल नहीं और इमरान खान बहुत जालिम है। ख्याल रहे कि नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीर के रोज़ जमानत मुस्तरद होने पर ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है। शहबाज शरीफ के केस में कब क्या हुआ, अली ज़ैदी ने टाइमलाइन शेयर कर दी। इस्लामाबाद डेली पाकिस्तान ऑनलाइन वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद इनकी केस की टाइमलाइन शेयर कर दी। अली ज़ैदी की जानिब से शेयर की गई टाइमलाइन के मुताबिक शहबाज शरीफ की ज़मानत में 5 बार तोसी हुई। इस टाइमलाइन के मुताबिक नैब ने 2 जून को मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा। 3 जून को अपोजिशन लीडर ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा ली। 17 जून को अदालत ने शहबाज शरीफ की ज़मानत में तोसी कर दी, जिसके बाद 23 जुलाई, 18 अगस्त, 5 सितंबर और 23 सितंबर को भी इनकी ज़मानत में तोसी होती रही। 28 सितंबर को ज़मानत मुस्तरद होने पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। ख्याल भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर एलवी शेख रशीद का कहना है कि ओपोजिशन की कोशिश है कि मुल्क में हंगामा राई की जाए
اپوزیشن عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے عمران خان سینٹ میں ناکام ہو۔ سینٹ میں عمران خان کو اکثریت مل گئی تو ان کی سیاست ٹھس ہو جائے گی، تاہم عمران خان چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ میرے سوالوں کا جواب اب تک مجھے نہیں دیا گیا۔ نواز شریف بتائیں بے نظیر کی کردار کشی کس نے کروائی اور اسامہ بن لادن سے کتنے پیسے لیے، جبکہ ڈان ایلیکس کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہندوستان کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ باقی زندگی لندن میں گزارنا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے رائمنڈ میں مودی سے ملاقات کی اور آج کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف سب سے پہلے کورٹ کو عزت دیں۔ جو بندہ کورٹ سے فرار ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیرون ملک بیٹھ کر جمہوریت کا چیئرمین بننے کی کوشش کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ بسوں میں لوگوں کو لے جا کر چیف جسٹس کے دفتر پر حملہ کیا گیا، جبکہ نیب دفتر پر پتھروں کی منصوبہ بندی لندن میں کی گئی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فوج اور حکومت ایک بیچ پر ہے، جبکہ ملک کو لوٹنے والے 31 دسمبر تک جیل کی رونقیں بڑھائیں گے۔ جس ادارے میں سزا اور جزا کا نظام نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ پشاور ڈیلی پاکستان آن لائن۔ جس ادارے میں جزا اور سزا کا نظام نہ ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غریب طبقے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہر ادارے میں میرٹ لائیں گے۔ وزیر اعظم نے ایل ایچ آر پشاور میں نئے میڈیکل اور ایلائڈ بلاک کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹروں اور طبی عملے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے بلاک کی تعمیر پر انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایل آر ایچ میں صفائی اور معیار کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ماضی میں سرکاری ہسپتالوں کا معیار بہت اچھا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 60 کی دہائی میں پاکستان میں نجی ہاسپٹل شروع ہوئے۔ 60 کی دہائی سے قبل سربراہان بیرون ملک علاج نہیں کرواتے تھے۔ 70 کی دہائی میں ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ امید ہے کہ سرکاری ہاسپٹل اب رول ماڈل بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سزا اور جزا کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ غریب طبقے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہر ادارے میں میرٹ لائیں گے۔ میرٹ کے بغیر کوئی سسٹم نہیں چل سکتا۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کی میڈیکل کی ڈگری دنیا میں مانی جاتی تھی۔ محنت کرنے والوں کو الاؤنس ملے چاہیے۔ چین نے میرٹ کی بنیاد پر دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہسپتالوں کی بہتری کے لیے اصلاحات پر کام جاری ہے۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر مریم نواز کا موقف بھی آ گیا۔ لاہور ڈیلی پاکستان آن لائن۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی گرفتاری پر مریم نواز کا موقف بھی آ گیا۔ مریم نواز نے ٹویٹ پر اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اگر اس ملک میں احتساب اور انصاف ہوتا تو شہباز شریف نہیں بلکہ اعظم سلیم باجوہ اور اس کا پورا خاندان گرفتار ہوتا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ شہباز شریف کا صرف یہ قصور ہے کہ اس نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے جیل جانے کو ترجیح دی مگر اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ انتقامی احتساب نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب اس حکومت اور ان کو لانے والوں کا احتساب عوام کرے گی۔ اپنی ایک اور ٹویٹ میں مریم نے لکھا کہ آپ شہباز شریف کو گرفتار کر کے اپنے جھوٹے دلیلوں کو نہیں چھپا سکتے۔ شہباز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے وفد میں اے پی سی میں جو بھی فیصلے کیے، مسلم لیگ نون کا ہر رکن ان وعدوں پر ثابت قدم رہے گا۔ انشاءاللہ آج ہم شہباز شریف ہیں۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ میں منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ اس سلسلے میں اپوزیشن لیڈر کے وکیل اعظم نذیر نے دلائل دیے اور اسی موقع پر نیب کی ٹیم بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ شہباز شریف کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ تمام آمدن پر ٹیکس ادا کیا گیا اور ان کا آڈٹ بھی کروایا گیا۔
نیب 20 سال بعد نیب ٹیکس ریٹرن کو نہیں مان رہا. 26 کروڑ روپے کا فرق نیب نکلوا نہیں سکتا، اس لیے آمدن کو نہیں مان رہا. جی تو دوستو، تازہ ترین خبروں کے ساتھ اجازت دیجیے. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان ڈیلی نیوز. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کے ساتھ اظہار کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.